السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ جادو جنات عملیات سیریز کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس قسط میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید معلومات بیان کریں گے جنات اور کالے علم سے متعلق۔ ایک یہ سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ جنتر منتر کیا ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بندش کیسے لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جادو اثر کیسے کرتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ جادو سکھایا کس نے ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جوابات ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، ہم قصہ ایک شروع کر چکے تھے کہ عبد القیوم کا اور اس کے شاگرد کا قصہ۔ اس کے شاگرد نے ایک بڑا عمل کیا جس سے اس کے پاس ایک ایسی طاقت آ گئی کہ وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کر سکتا تھا، اس کا شاگرد بھی۔ عبد القیوم بھی ایک چوٹی کا ماہر تھا اپنے عملیات کے اندر، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ عبد القیوم جو تھا ماہر عملیات، کالے علم کا ماہر، اس کا جو شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ آخری عمر کے اندر میرے استاد جو تھے وہ بہت زیادہ افسوس کرنے لگے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ دیکھیں، بعض اوقات جوانی کے اندر انسان ایسی باتوں کا شوقین ہو جاتا ہے، ایسی عادتیں اس کو پڑ جاتی ہیں، یا وہ اپنے شوق کے ہاتھوں اپنے ایک عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کا آخری عمر میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور اس عمر میں وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا ادراک انسان کو جوانی میں نہیں ہوتا۔ تو یہی ہوا، آخری عمر میں چونکہ وہ تنہا رہ گیا، دولت بے انتہا ہو گئی، کیونکہ اپنے فن کا ماہر تک کمال اس کو حاصل تھا۔ اور وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اور ایسے ہی تھا کہ اپنے فن میں ایسی مہارت حاصل کرو کہ لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں۔ اور عبد القیوم نے وہ مہارت حاصل کر لی تھی کہ اپنے عملیات کے اندر وہ چوٹی پہ تھا، تو لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے تھے، اس سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، تو اس لیے اس کے پاس دولت بے انتہا اکٹھی ہو چکی تھی۔ اب آخری عمر میں لیکن اس کو افسوس ہونے لگا کہ میری نہ کوئی اولاد ہے، تنہائی ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو مجھ سے یہ عملیات لے لے، لیکن چونکہ اس نے اتنے بڑے عملیات کیے تھے کہ کسی کی دوسرے کی طاقت نہیں تھی، اس سے بڑی طاقت والا کوئی شخص اس سے لے سکتا تھا، تو اس لیے وہ آخری عمر میں پچھتانے لگ گیا۔ تو اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ کہتا تھا کہ میں نے شرک بھی کیا، ایسے کاموں میں ملوث ہوا، اور زندگی آخر میں جو اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ تنہائی کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی، اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کا جو شاگرد تھا اس نے عمل تو ایک ہی کیا تھا، لیکن وہ بھی بہت بڑا عمل تھا۔ اب یہ تھا کہ یہ اپنی ایک کہانی بیان کرتے ہیں شاگرد کہ جس وقت ہمارے پاس یہ طاقت تھی نا، اب جادوگر جو ہوتے ہیں نا یہ اس طرح فرعون بن جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس طاقت ہو کہ وہ کالی طاقتوں کے ساتھ کسی کا کچھ بند کر سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا ایک فرعون بن چکا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک پنساری کے پاس گیا اور مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی، ریٹ کے معاملے میں اس کی میری تکرار ہو گئی، اس نے مجھے سامان نہیں دیا، تو میں نے کہا اچھا تم یہ میرے گھر آ کے دے کے جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے ایک ایسا عمل کیا کہ اس کی دکان بند ہو گئی۔ اب وہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہاں پہ کوئی گاہک نہ آئے، حتیٰ کہ وہ تنگ آ کے مختلف لوگوں کے پاس گیا، عملیات کے ماہرین کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس شخص نے عمل کیا اس کے پاس بہت بڑا عمل ہے اور ہم یہ کاٹ نہیں سکتے، اسی کے پاس جاؤ۔ کہتے ہفتے بعد وہ آیا میرے پاس، اس نے منت کی اور بڑی ہی وہ سماجت کی۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ عمل کھولا اور دوبارہ اس کی دکان رواں ہوئی۔ تو دوبارہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اس کی دکان پہ جاتا تو وہ بڑی عزت سے پیش آتا، اور ہم اس کو عزت سمجھ رہے ہوتے، دراصل وہ ڈر رہا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح کے کچھ معاملات تھے۔ ایک مرتبہ یہی عبد القیوم کا شاگرد لاہور میں برانڈت روڈ کے اوپر ایک دالگرہ چوک ہے، وہاں پہ ایک اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کچھ سامان لینے گیا، جمعے کا دن تھا اور جمعے کا وقت تھا، میں نے کہا چلو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں پہ جو خطیب صاحب سے اہل حدیثوں کے ایک معروف خطیب تھے، کہتے ہیں ان کا ٹاپک ہی یہ تھا جنات اور جادو۔ تو کہتے ہیں اس میں انہوں نے اسلام شرعی حیثیت جادو کی بتائی، اور یہ کہ جادو کرنے والے کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، اور اسلام سے، دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے اس کو عبرت حاصل ہوئی اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ کچھ معاملات اس کے گھر کے پہلے ہی خراب تھے، اولاد نہیں ہوتی تھی، بچے مر جاتے تھے، بیوی کو بھی الٹے سیدھے خواب آتے تھے اور اس طرح کا معاملات۔ اب اس شخص نے تہیہ کر لیا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ اب لیکن بہت بڑا عمل کر چکا تھا، اب یہ لوگوں کی تلاش میں نکلا کہ کوئی اس سے یہ عمل لے لے
اور اس کی جان چھڑوائے۔ تو مختلف جگہ پہ وہ بھٹکتا رہا، کبھی آزاد کشمیر، کبھی جہاں پہ اس کو پتہ چلے کہ وہ شخص جو ہے اس کے پاس بڑے عملیات ہیں، وہ تمہارا کچھ ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اس کا عمل، ایک ہی عمل اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس سے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ بھٹکتا رہا، آخر اس کو ایک اللہ کا بندہ ملا جس نے اس کی جان چھڑوائی، ان جنات لاکھوں کی تعداد میں جو اس کے پاس تھے، تب جا کے اس کی زندگی جو ہے بہتر طریقے پہ آئی، اور اس کی ہاں پھر اولاد بھی ہوئی، پھر اس نے توبہ طائب ہوا، تمام قسم کے عملیات اس نے چھوڑ دیے۔ تو یہ اس کی کہانی تھی۔ اور اب آتے ہیں ان سوالوں کی جانب جو کہا ہے کہ یہ منتر جنتر کیا ہوتے ہیں۔ یہ منتر جنتر دراصل یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، جن کوڈ ورڈز کے ذریعے آپ اپنی دنیا سے ان کی دنیا میں رابطہ کرتے ہیں جنات کی، اور پھر اس کوڈ سے جتنے منسلک ہوتے ہیں وہ پھر اس کے پڑھنے سے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جنات نہیں چاہتے کہ کوئی شخص اس طرح کا کرے، معاملہ کرے اور وہ اس کے پابند بن جائے، تو اسی لیے یہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور ایسے معاملات انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ دراصل یہ انسانوں کی شرارت ہوتی ہے، جب انسان اپنے دنیا سے نکل کے ان کی دنیا میں مداخلت کرتا ہے تو پھر انہونے واقعات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو ہے کہ جادو جنتر منتر سکھلائے کس نے ہے، تو اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا کہ یہ جادو سکھایا ہو، جیسا کہ یہود نے مشہور کر دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات تھے اور انہوں نے ہی جادو سکھلایا اور انہوں نے سیکھا، بلکہ فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے یہ کفر کیا تھا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس سے قبل ہاروت و ماروت کے قصے میں بھی ہے کہ وَمَا أُنزِلَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ بابل کی جو تہذیب ہے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے، بابل اور نینوا عراق کے اندر ہے، تو وہاں پہ آزمائش کے لیے دو فرشتے اتارے گئے تھے، ہاروت و ماروت، تو وہ اس طرح کا علم سکھاتے تھے، لیکن وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ نہ سیکھو، یہ کفر ہے، یہ آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ شیاطین جنات جو ہیں شریر قسم کے، جو ابلیس کے چیلے ہیں، انہوں نے دراصل جادو انجیکٹ کیا ہے انسانوں کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ بندش کیسے ہوتی ہے، جادو اثر کیسے کرتا ہے، یہ الگ انشاءاللہ اس کو الگ قسط میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہے جادو کرنے والوں کی کہانی اور جنات کا۔ اب مزید انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کے قبائل وغیرہ کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں۔ لیکن ایک بات جو میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب دوبارہ بھی کہتا ہوں، کہ اس کو صرف معلومات کی غرض سے دیکھیں اور ان کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو پچھتاوا ہی پچھتاوا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی پچھتاوا ہے، ناکام ہو جاتا ہے تو پھر تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، زندگی اس کے لیے کوئی قابل ذکر بات نہیں رہتی۔ اس لیے اس کو صرف عبرت کے لیے سنیے اور کچھ عبرت حاصل کیجیے، اس سے ایسے معاملات سے دور رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔